بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیے آپ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اے ایمان والو کیا تم اب بھی امید کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اللہ کے اس کلام کو بدل دیتے ہیں، ادھر ادھر کر دیتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیا تھا، وہم یعلمون، اور اپنی اس حرکت سے خوب واقف بھی ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان میں سے کچھ تنہائی میں اپنے کچھ لوگوں سے ملتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ ساری چیزیں بتلا دو گے جو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر ظاہر کی ہوئی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم،
تاکہ یہ قیامت کے دن تمہارے پروردگار کے پاس تم سے اس معاملے میں دلیل پکڑیں۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ اب اللہ فرماتے ہیں کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون، اور انہی میں سے ایک گروہ ان پڑھ امی لوگوں کا ہے۔ لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب یعنی تورات کو نہیں جانتے، بس یا تو زبانی پڑھتے ہیں یا کچھ خیالات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بس گمان پر یقین رکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے بدلے میں کچھ قلیل اور ہلکی سی قیمت حاصل کر لیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے ہلاکت ہے اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے اس مال میں بھی ہلاکت ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ ترجمے سے مضمون تک پہنچ گئے ہیں تقریباً افراد۔ گزشتہ ایک آیت کا درس ہوا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود کی کچھ غلط عادتوں کو بیان کرتے ہوئے ان کے دلوں کی سختی کو پتھروں سے تشبیہ دی تھی کہ اتنے سارے واقعات کے سننے کے باوجود دل نہ پلٹنا، اور خود جانور کے بقرہ کے ذبح کرنے کا جو سب سے اہم اور بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مقتول نے قتل کرنے والے کا نام بتلایا تھا، اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانا، یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہ کرنا، یہ ان کے دلوں کی سختی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دل کی سختی کو پتھروں سے تشبیہ دی، اور پھر فرمایا کہ پتھروں میں بھی اتنی سختی نہیں ہوتی، بعض دفعہ پتھر اپنے اندر سے پھٹ کر کے پانی بھی گزار دیتا ہے، تو پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اب جو آیت ہے اس میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اس قدر سخت دل قوم ہے یہودی، مدینہ منورہ میں بھی یہ لوگ ہوتے تھے۔ اوپر جو واقعہ آیا ہے جن کے دل پتھروں کے ہیں یا پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، یہ کس کے بارے میں تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں تھا۔ مدینہ میں جو یہودی تھے یہ انہی کی نسل سے تھے، یہ انہی کے اولادوں میں سے تھے۔ تو اب اللہ مدینہ کے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم ان کو دعوت تو دیتے ہو، ان کو سمجھاتے ہو، اور ان کی زبان سے تم سنتے بھی ہو کہ پیغمبر علیہ السلام سچے نبی ہیں، تم ان کی زبان سے حضور کی تعریف بھی سنتے ہو، لیکن تم کو مایوسی اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہ تمہاری ساری باتیں سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے بڑوں کا یہ حال تھا، ان کا بھی یہی حال ہے، کیا تم اب بھی اس بات کی امید میں ہو؟ کیا تم کو اب بھی توقع ہے کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لے آئیں گے؟ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم کو ابھی بھی توقع ہے، امید ہے کہ یہ تمہاری بات پر ایمان لائیں گے؟ وقد کان فریق منہم، حالانکہ اس میں ایک گروہ ایسا بھی ہے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کا کلام سنتا ہے۔ تورات جو تھی ان کے پاس وہ اللہ کا کلام رہا جس زمانے میں نازل ہوا، تو تورات کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بشارتیں موجود ہیں، بتلایا گیا کہ آپ کا قد کیا ہوگا، آپ کا رنگ کیا ہوگا، آپ کی نگاہوں کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں تورات میں بیان کی گئی۔ نہ صرف یہ کہ نبی علیہ السلام کا تعارف ہے، بلکہ نبی کے صحابہ کا بھی تعارف ہے۔ حضرت ابو بکر کا تذکرہ بھی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا تذکرہ تورات میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تو تورات پڑھتے ہیں، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا، اور تورات کے اس حکم کو سمجھ بھی سکتے ہیں،
سمجھتے بھی ہیں کہ اس سے مراد محمد ہیں، اس سے مراد آخری نبی ہیں، ثم یحرفونہ، لیکن پھر بھی اپنی ضد اور اپنی عناد کی وجہ سے یہ ان آیتوں ان الفاظ کو بدل دیتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کا ایک تعارف تورات میں تھا کہ آپ درمیانہ قد کے ہوں گے، یہ تورات میں لکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے بدل دیا کہ آپ لمبے قد کے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک لفظ اور ایک صفت کو بدلنا پوری تورات کو بدلنے کے برابر، تو یہ ان کی عادتیں تھیں۔ ایک تو یہ اللہ نے فرمایا، دوسرا اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں میں سے جو 70 افراد گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پر تورات کی تصدیق کے لیے کہ ہم کو اللہ کہے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ خود ہمیں کہے کہ ہاں یہ کتاب میں نے دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کا قافلہ بنا کر ان کو وہاں پہنچایا تھا، گئے تھے ان کے ساتھ۔ تو ان میں سے بعض واپس آ کر، جو صحیح مومن تھے وہ تو خاموش رہے، لیکن بعض لوگوں نے آ کر یوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ تورات میں نے بھیجی ہے، لیکن اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جس کو عمل کرنا ہو وہ عمل کرے، اور جس کو عمل نہ کرنا ہو اس کو کوئی پابندی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک ٹکڑا اپنی طرف سے ایک جملہ بڑھایا، اور یہی اللہ کے کلام کو بدلنے کے مترادف ہے۔ تو اس میں ایک تو وہ گروہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور وہ گروہ بھی مراد ہو سکتا ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں پایا جاتا تھا۔ دونوں ہی یہاں مراد ہو سکتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس طرح کی ایک آیت سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی آئی ہے۔ بالکل جو رکوع منافقین کا جو رکوع شروع ہوا اور منافقین کا جو تذکرہ شروع ہوا، وہاں منافقین کی جو 14 بیماریوں کو اللہ نے بیان فرمایا، اس میں سے ایک بیماری یہ بھی تھی کہ اہل ایمان کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ہیں، اور جب اپنے دوستوں میں جاتے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین یعنی ذمہ داروں اور سرداروں کے پاس جاتے کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے۔ تو ایک بیماری ان کی وہاں بھی بیان ہوئی، یہاں بھی ایک بیماری کا بیان ہے اسی نوعیت کی، بس تھوڑا سا فرق ہے۔ وہاں تذکرہ عام منافقین کا تھا، یہاں تذکرہ یہودیوں میں جو منافقین تھے ان کا تھا، ان کا ہے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے پاس آتے، مسلمانوں سے دوستی کرتے، تعلق بڑھاتے، جب قریبی تعلق ہوتا تو پھر مذہب پر گفتگو کرتے۔ مذہب پر گفتگو لوگ بہت آخری میں کرتے ہیں، نئے نئے دوست موسم پر گفتگو کرتے ہیں، سیاسی حالات پر گفتگو کرتے ہیں، احوال پر گفتگو کرتے ہیں، دنیا کے تغیرات پر گفتگو کرتے ہیں۔ جب دوستی تھوڑی سی پرانی ہوگی تو پھر عقائد پر گفتگو ہوتی ہے، مذہب پر گفتگو ہوتی ہے۔ شروع میں مذہب پر گفتگو کوئی نہیں کرتا، تو دوستی ان کی بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح، مسلمان ان سے پوچھتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں؟ تو وہ کہتے ہاں سچے نبی ہیں۔ پھر ان سے پوچھتے کہ ان کا تعارف تمہاری کتابوں میں یقیناً ہے؟ تو کہتے کہ ہاں ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس آتے تو ان سے کہتے کہ ہم تو اندر سے مسلمان ہی ہیں، بس ہمارا چونکہ یہودیوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، لہٰذا ہم اپنے ایمان کو کھلم کھلا ظاہر نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کی ایک عادت تھی۔ اور جب مسلمانوں سے ہٹ کر کے اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے تو وہاں ان کے جو علماء یہود ہوتے ہیں، علماء یہود، وہ ان کو ڈانٹتے تھے۔ وہ ان کو یوں ڈانٹتے تھے کہ تمہارے پاس اللہ نے تورات بھیجی تھی، تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اس کا علم مسلمانوں کو تو نہیں ہے نا، تورات میں جو بیانات ہیں یہ مسلمان تو نہیں جانتے، تم کیوں مسلمانوں کو تورات کی یہ باتیں بتلا رہے ہو جو اللہ نے خالص تمہیں بتائی ہیں، تم مسلمانوں میں اس کو کیوں ظاہر کر رہے ہو؟ کل کے دن پھر قیامت میں اگر اللہ تبارک و تعالی کھڑا کرے گا تو مسلمان تو کہیں گے کہ یا اللہ ان لوگوں سے بھی ہم نے سنا تھا کہ ہمارے نبی سچے ہیں، لیکن ہم ایمان والے بن گئے اور یہ ایمان سے نکل گئے، یہ ایمان میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے پاس بھی اور دنیا میں بھی اگر کہیں بیٹھک ہو، ملاقات ہو، بات چیت ہو، مسلمان تو کہیں گے تمہارے بارے میں کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے ہمیں بتلایا۔
تو ان کے جو علماء یہود تھے وہ ڈراتے تھے اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو کہ تم مسلمانوں میں جا کر تورات میں بیان کیے ہوئے حضور کی تفصیلات کو ظاہر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ تمہارے ہی لیے وبال بن جائے گی۔ اور تم کو اتنی سی عقل نہیں ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، حضور کی ہجرت سے پہلے جو یہودی تھے انہوں نے اس زمانے ہی میں حضور کی تورات کے اندر تحریف کر دی تھی، حضور کی ہجرت سے پہلے ہی تحریف کر چکے تھے۔ جس وقت ان کو یہ معلوم ہوا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں پیدا نہیں ہوا بلکہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوا، اسی وقت سے ان لوگوں نے تورات میں تحریف کرنی شروع کر دی تاکہ ہمارے اپنے لیے کل کے دن جب یہ آئیں گے دعوت لے کر کے تو ہمیں کہنے میں یہ سہولت ہوگی کہ ہماری تورات میں تو تمہارا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ہی یہ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے، اور جب مدینہ حضور آئے اب تو دوسرا ان کا نقصان یہ ہو رہا کہ حضور کے مدینہ آنے سے پہلے لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے یہودیوں کے پاس آیا کرتے تھے، یہودی علماء کے پاس جاتے تھے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے تو ان لوگوں کی اپنی چودراہٹ بھی ختم ہو گئی، ان کا اپنا بڑا پن ختم ہو گیا۔ اب لوگ حضور کے پاس آنے لگے، خود یہودی بھی حضور کے پاس اپنے مسائل لانے لگے۔ تو کسی ایسے شخص کی علاقے میں آمد ہو جائے، کسی ایسے ڈاکٹر کی آمد ہو جائے جس سے پرانے ڈاکٹر کے کاروبار پر اثر پڑے، وہ زندگی میں کبھی اس کی تائید نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک تو ہے لیکن مجھے اطمینان نہیں ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو اپنی کرسی، اپنی چودراہٹ اور اپنے فیم سے بھی ان کو یوں سمجھیے کہ نقصان کا اندیشہ ہے ہوا، اس وجہ سے ان کی دشمنی بڑھ گئی۔ پہلے تو تھی عناد، صرف دشمنی تھی، لیکن جب دشمنی میں حسد شامل ہو جائے اس کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہے صلح کا۔ ایک ہے عام دشمنی، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دل ناراض ہے، یہ دشمنی ہے۔ یہ تو ٹھیک تھی کہ بنو اسحاق اور بنو اسماعیل دو خاندان تھے، بنو اسحاق میں نبوت کا سلسلہ چلا، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، پھر یہ پورا سلسلہ حضرت عیسیٰ تک، اور اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف حضور آئے، تو ایک تو خاندان بدل گیا، اس وجہ سے دشمنی تھی، معقول تھی، سمجھ میں آتی تھی کہ یہ دشمنی ہے۔ لیکن کرسی جانا، چودراہٹ کا ختم ہونا، یہ تو ظاہر ہے کہ سوائے دنیا داری کے اس میں اور کوئی سبب نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے پھر حسد شروع کر دیا، اور وہ حسد مسلمانوں سے بھی ہو گیا، آج تک وہ حسد باقی ہے۔ قرآن میں ظاہر کر دیا حسدا من عند انفسہم، آگے ہم پڑھیں گے کچھ رکوع کے بعد کہ ان کی اصل دشمنی کا سبب یہ حسد ہے اور جلن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آمد کے بعد اب ان کے ایمان لانے کی امیدیں بھی ختم ہو گئی۔ اب اس واقعے کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اس واقعے کو یہاں کوٹ کیا ہے اللہ نے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، خلا تنہائی کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگ اکیلے ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب وہ تنہائی میں اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو بڑے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم تم کو دیے تھے، جو معلومات تم کو دی تھی، وہ تم مسلمانوں کے سامنے بیان کر دیتے ہو۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ، وہ تم سے اس بنیاد پر پھر جھگڑا کریں، دلیل پکڑیں تمہارے خلاف۔ عند ربکم، دنیا میں تو پکڑیں گے ہی، آخرت میں بھی تمہارے خلاف دلیل پکڑیں گے۔ افلا تعقلون، کیا اتنی سی عقل نہیں رکھتے تم؟ اللہ نے اس پورے پس منظر کو بیان کیا۔ اب آگے اللہ اپنی قدرت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تنہائی میں چھپ چھپا کر کسی کو ڈرا لینا، تنہائی میں بلا کر کسی کو دھمکا لینا، اور دنیا کی ذلتوں سے بچنے کی ناکام کوششیں اور ناکام منصوبے بنا لینا، ان کو اتنی عقل نہیں ہے۔ یہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم کو عقل نہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے اولا یعلمون، کیا ان کو اتنا بھی علم نہیں ہے، کیا ان کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں
وہ باتیں جو یہ تنہائی میں کرتے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُم میں وَمَا يُعْلِنُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کے ٹائم پر جو باتیں کرتے ہیں لوگوں میں آ کر کے، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تنہائیوں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ما یسرون کا تعلق قالوا اتحدثونہم سے ہے، اور وما یعلنون کا تعلق وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا سے ہے۔ تو دونوں طرح کی نشستیں، ایک جلوت والی اور ایک خلوت والی، تنہائی کی اور اعلانیہ۔ تو جو کچھ بھی یہ سازشیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ یہاں تک یہود کے 3 طرح کے لوگ آئے ہیں۔ پہلا طبقہ یہود کے علماء کا، جن کا بیان ہے قالوا اتحدثونہم کے اندر، یہ یہود کے علماء تھے جو ان لوگوں کو ڈانٹتے تھے۔ دوسرا طبقہ یہود کا منافقین کا تھا۔ کون سے منافقین؟ جو مسلمانوں سے ملاقات کرتے تھے اور کر کے مسلمانوں کو اپنا مسلمانوں کے سامنے ہمدردی ظاہر کرتے تھے اور اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے تھے۔ اور تیسرا طبقہ جو تھا یہودیوں کا، یہ عام یہودیوں کا تھا جو کافر تھے، جس کا بیان افتتمعون کے اندر آیا ہے۔ چوتھا جو طبقہ تھا وہ بالکل جاہل اور امی یہودیوں کا ہے، اس کو اللہ نے آگے بیان فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جس کے پاس صرف ماں سے نسبت ہوتی ہے، یعنی کہ عام طور پر پڑھانے لکھانے کا جو نظام ہے یہ باپ کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے امی عربی زبان میں ماں کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں ان پڑھ کو، یعنی بس اس نے ماں سے ہی سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے، اس کے والد نے اسے کسی جگہ لے جا کر کے پڑھائی لکھائی کا موقع نہیں دیا، ایسے شخص کو عربی میں امی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایک گروہ تو وہ ان پڑھ لوگوں کا ہے، لا يعلمون الکتاب، جو تورات کو تو کچھ جانتے ہی نہیں، الا امانیہ، اگر جانتے بھی ہیں تو صرف تلاوت کے حد تک جانتے ہیں، معانی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، پہلی بات۔ دوسرا ترجمہ امانی کا یہ کیا گیا کہ بس وہ ان کے علماء نے، یہ بات بہت اہم ہے، دوسرا ترجمہ امانی کا، ان کے علماء نے جو تحریف کر کے، معانی کو بدل کر کے، الفاظ کو بدل کر کے جو کچھ باتیں ان ان پڑھ لوگوں کو سنائی، یہ اسی کو تورات سمجھتے ہیں۔ دونوں باتیں سمجھ گئے، پہلا طبقہ وہ جو پڑھا لکھا ہے، دوسرا طبقہ ان ان پڑھ لوگوں کا، اور اس میں بھی بعض وہ ہیں جو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں، معانی سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا، معانی ان کو وہ معلوم ہے جو ان کے علماء نے ان کو بتائے ہیں، اور ان کے علماء نے ان کو کیا بتایا ہے یہ ہم اوپر سن لیے، ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی صفت کو، اللہ کے نبی کے تعارف کو بدل دیتے تھے۔ ایسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے اس آیت میں۔ ہمیں دل کی آنکھوں سے سننا ہے کہ کیا الفاظ ہیں آگے، الا امانیہ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ صرف خیالات کی دنیا میں رہنے والی قوم ہیں۔ جو جاہل طبقہ ہے وہ صرف گمان اور خیال کی دنیا میں رہنے والے ہیں، حقیقی علم تک ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی یہ طبقہ پایا جاتا ہے، بہت بڑی تعداد اس کی ہے۔ ایک طبقہ ہمارا وہ ہے جو اہل علم کا ہے، جن کو علوم سے واقفیت ہوتی ہے، مطالعہ کرنا، لکھنا، پڑھنا، اساتذہ سے باضابطہ علم حاصل کرنا، ایک طبقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو علماء کے پاس بھی آتا ہے جہاں گاڑی پھنستی ہے، اور جہاں گاڑی نہیں پھنستی وہاں اپنی ہی دماغ سے مسائل حل کر لیتا ہے، ایک طبقہ یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور جہاں گاڑی پھنستی ہے تو کسی تیسرے کو مثال بنا کر کے سوال قائم کرتا ہے کہ ایسا ایک جگہ ہوا تھا، خود کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سڑک پر چلتے ہوئے اگر کوئی آدمی کسی عالم دین سے مسئلہ پوچھے تو اس کو یہ سوال دہرانا چاہیے کہ کیا آپ کو یہ مسئلہ ابھی پیش آیا یا کسی وقت میں پیش آیا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جہاں عالم صاحب دکھے، مولانا ایک سوال تھا، مولانا ایک چیز پوچھنی تھی، تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت تھانوی نے کہا کہ ان سے یہ پوچھو کہ تم جو سوال پوچھ رہے ہو یہ مسئلہ ابھی پیش آیا یا پیش آئے ہوئے کافی عرصہ گزرا، کب پیش آیا تھا؟ اگر وہ یہ کہے کہ جی بہت پہلے پیش آیا تھا تو کہتے ہیں اس کو جواب نہ دو، اس لیے کہ اس نے صرف تمہیں امتحان کے لیے سوال کیا ہے،
ورنہ اس کو شریعت پر عمل کا جذبہ ہوتا، جس وقت مسئلہ پیش آتا اسی وقت رابطہ کرتا اور کسی سے معلوم کر لیتا۔ اور اگر یوں کہے کہ نہیں، اگر پیش آ جائے تو حضرت نے کہا کہ اس سے یوں کہے کہ جب پیش آئے تب آ کر پوچھ لے۔ تو یہ بزرگوں نے جو ترتیب بتائی ہے یہ قرآن و سنت سے ان لوگوں کی نفسیات کو پڑھ کر کے، ان کی عادتیں تھیں۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ نماز میں جاتے ہوئے راستے میں سوال، الٹے سیدھے اوٹ پٹانگ قسم کے سوال، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، ایسے سوال جیسے ہماری واٹس ایپ یونیورسٹی سے بھی بہت سے ایسے سوالیہ پرچے باہر آتے ہیں، وہ کون سی عورت ہے جس کے 4 بھائی، باپ، بیٹا، شوہر سب نبی ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی، کیا ضرورت ہے ہمیں؟ وہ کون سی عورت ہوگی، ہمیں کیا معلوم کون سی عورت؟ چونکہ جس کو قرآن و سنت میں نہیں بیان کیا گیا اس کے پیچھے پڑنا ایمان کی ضائع ہونے کی علامت ہے۔ انسان اپنی ضرورت، ٹھیک ہے ایک سبق ہے، موضوع ہے، موضوع سے متعلق جتنے سوالات آ سکتے ہیں وہ تو معقول ہیں، لیکن واٹس ایپ پر جو سوالات چلتے ہیں کہ اس کا یہ ہو جائے تو یہ ہو، ایک لاوارث نعش ملی ہے خاتون کی، کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مسلمان کی غیر مسلم؟ بھائی کیا کسے ملی ہے یہ تو بتاؤ۔ بس ایک سوال آ گیا، اب اس کے سب ہم لوگ پیچھے پڑے ہیں اس کے۔ یہودیوں کے اندر یہ عادتیں بہت تھیں۔ حضرت علی نماز کے لیے جا رہے تھے تو ایک شخص نے دروازے پر آپ سے پوچھا کہ حضرت ذرا ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ حضرت نے پوچھا کیا سوال ہے؟ پوچھا کہ حضرت کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی غور کرے گا، فکر کرے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، تب تک اس کی نماز نکل جائے گی، اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر لوگوں میں یہ مشہور کیا جائے گا کہ ہم نے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا، اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت علی کو قضات و اقواہم علی اسی لیے کہا جاتا ہے، معاملہ فہمی کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ حضرت نے ایک جملے میں کہا، حضرت نے کہا کہ جس کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے، اور آپ نکل گئے۔ تو اس طرح کے سوالات پہلے زمانے میں بھی آ رہے تھے۔ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ جانور ذبح کرو، اللہ نے ایک سیدھا سادہ حکم دیا تھا، سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال قائم کر کے اس جانور کو اتنا کمپلیکیشن کے اندر ڈال دیا کہ اس کی تلاش کے لیے بھی پھر ان کو کافی لمبا عرصہ گزارنا پڑا۔ تو ایک تو ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ پایا جاتا ہے جو اہل علم کے پاس آتا تو ہے لیکن صرف اس نیت سے آتا ہے کہ امتحان لیا جائے۔ مجھ سے ایک صاحب نے اسی مسجد کے صحن میں پوچھا تھا کچھ سال پہلے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کو نبی کے تمام شاگردوں کے نام کا علم ہو گیا؟ جب نبی کے تمام شاگردوں کے نام آپ جان جائیں تو پھر آئیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں پر۔ یہ ایک سوال انہوں نے اس لیے قائم کیا تھا کہ وہ کسی تفسیر کی کتاب کا مطالعہ کر رہے تو اس میں بار بار نام آ جاتا ہے، تو اس نام کو انہوں نے ذہن میں بٹھا لیا، کہا کہ چلو امتحان لیتے ہیں اس کا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ بھائی غلط جگہ ہاتھ ڈالنے سے انسان کا ہاتھ جل جاتا ہے۔ سوال قائم کرنا ہو تو سوال کس سے پوچھا جائے یہ بھی تو دیکھ لو آپ۔ ذہن میں ہونا ہر چیز ہر وقت ضروری نہیں ہوتی، ہر وقت ہر چیز کا استحضار ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، کتنے بڑے عالم، ایک دفعہ درس میں بیٹھے تھے، 40 سوالات کے جواب میں حضرت نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، آپ جو پوچھیں مجھے نہیں معلوم۔ بلا کسی جھجک کے حضرت کہتے تھے مجھے نہیں معلوم، اور حقیقتاً نہیں معلوم ہوتا تو نہیں معلوم ہوتا۔ اور اس پر لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے امام ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سوال کا جواب نہیں آتا۔ تو ہمارے اساتذہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بڑے عالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو چیز اسے نہیں آتی اس کے نہ آنے کا اعلان کر دے، مجھے نہیں آتی بھائی، اس لیے کہ دنیا بھر کے علوم کا حامل تو اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر علم والے سے بلند ایک علم والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو ان بیماریوں کا تذکرہ سننے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ کہیں میں ان کیٹیگریوں میں سے کسی میں تو نہیں آیا۔ تیسرا طبقہ ہمارے پاس ان لوگوں کا ہے کہ جن کو کوئی واسطہ نہیں
بس نانی دادی نانا دادا نے جو دین دیا ہے اسی پر جئیں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر مریں گے، اسی پر جئیں گے، نہ ہم نئے مسائل معلوم کریں گے، نہ کسی سے پوچھیں گے۔ یہ بہت سخت معاملہ ہے، بڑی شدت کے ساتھ جمے رہتے ہیں وہ لوگ۔ ان سے کہا جائے کہ محرم الحرام مبارک مہینہ ہے تو آپ لٹک جائیں پٹک جائیں، وہ مانے گا نہیں، وہ تو اس کو کہے گا کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ سفر کے بارے میں سمجھائیں کہ یہ مظفر ہے، کامیاب مہینہ ہے، اسلام کی ہجرت جو شروع ہوئی وہ سفر میں مکمل ہوئی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سفر کو مبارک مہینہ قرار دیا، لیکن وہ 13 دنوں تک سفر کو منحوس ہی سمجھے گا، وہ کہے گا کہ نہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ تو یہ جو نانی اور دادیوں سے جو دین آیا، اس میں جمنے والا ایک بڑا طبقہ ہمارا پایا جاتا ہے۔ چوتھا طبقہ ہمارے اندر وہ ہے کہ جو ہمارے اپنے ذہن کو مائنڈ اپنے ایسا سیٹ کر لیتا ہے کہ فلاں صاحب سے مجھے معلوم کرنا ہے، یہ جو کہہ دیں گے یہ صحیح ہے۔ اب یہاں اگر وہ صاحب اہل علم ہیں، استاذوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، معیاری آدمی ہیں، تو کوئی غلطی نہیں ہوگی، لیکن بس جبہ قبہ لباس وغیرہ دیکھ کر کے اگر کوئی کسی کی غلامی میں پڑ جائے تو پھر ضلوا فاضلوا۔ حدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ کم علم اور بے علم لوگوں سے مسائل پوچھیں گے، وہ الٹا سیدھا جواب دیں گے، ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور جس نے مسئلہ پوچھا اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اسی لیے تحقیق کا جو مادہ ہے اللہ نے رکھا ہر انسان کے اندر، سوال پوچھنا آدھا علم ہے، سوال کا پوچھنا آدھا علم ہے، حسن السوال نصف العلم، اور اس سوال کے جواب کو پھر اپنے دل پر نقش کر کے زندگی میں لانا یہ مکمل علم ہے۔ تو چوتھا جو طبقہ ہمارے یہاں درس میں آیا ہے یہودیوں کا، اس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طبقہ صرف خیالات کی دنیا میں جیتا ہے، اس کو حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اس کے سامنے دلائل کے انبار لگا دیں۔ کہیں ایک میں جملہ پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب جملہ لگا کہ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرایا جا سکتا ہے، لیکن ایک جاہل کو 40 دلائل سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ 40 علماء کہیں بیٹھے ہوں، وہ کسی بات پر مسئلہ سنا رہے ہیں، ان کو دلیل دے کر کے جواب دے کر خاموش بٹھایا جائے، چونکہ دلیل آئے گی تو جو علم والا ہوگا وہ پیچھے قدم ہٹا لے گا، وہ کہے گا کہ دلیل آ گئی اب میں پیچھے ہوں۔ لیکن ایک جاہل کو آپ 40 دلیلیں دے دے، وہ تو مانے گا کہ نہیں، ایک اور ایک 3 ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت نے کہہ دیا ہے۔ ایک اور ایک 1.5 ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر صاحب نے کہہ دیا۔ تو ایسا جو طبقہ ہے یہ طبقہ بہت خطرناک قسم کا طبقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے چوتھی صفت انہی طبقے کی بیان کی ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّا، کتاب کچھ نہیں جانتے، بس کچھ خیالات ہیں۔ امانی کا ایک ترجمہ خیالات سے کیا گیا، امانی کا ایک ترجمہ جھوٹی باتوں سے کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مشہور جملہ ہے، حضرت نے فرمایا ما تمنیت منذ اسلمت، کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا ما تمنیت منذ اسلمت، جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے جھوٹ اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں تو تمنا ایک تو جھوٹی خواہش کے لیے بھی آتا ہے۔ کوئی بوڑھا آدمی یہ تمنا کرے کاش کہ میں جوان ہو جاؤں، ظاہر ہے کہ یہ تمنا پوری نہیں ہوگی۔ لیت الشباب یعود، کاش کہ میری یہ حالت لوٹ جائے۔ خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑھاپے میں بھی جوان لگیں، خوبصورت لگیں، ہے ان کی آرزو میک اپ سے مثل حور ہو جانا، ہے ان کی آرزو میک اپ سے مثل حور ہو جانا، مگر ممکن کہاں کشمش کا پھر انگور ہو جانا۔ ظاہر ہے کہ جب اس کی صلاحیتیں ختم ہوں گی تو دوبارہ کچھ بھی کر لیا جائے وہ اپنی اصل پر نہیں آ سکتے۔ تو امانی کہتے ہیں ایک تو جھوٹی باتوں کو، اور امانی کہتے ہیں خیالات کو۔ آگے اللہ فرماتا ہے اب سارے طبقوں کی سزا کیا ہوگی؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پہلا طبقہ وہ علماء کا جنہوں نے مال کی خاطر غلط مسائل لوگوں کو بتائے، جنہوں نے عہدے کی خاطر، کرسی کی خاطر، عزت کی خاطر غلط مسائل لوگوں کو بتائے۔ ابھی مزے لے رہے ہیں انگور کے، ہاں بھائی، فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت ہے، ویل ہلاکت، تباہی۔
سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی ہے جس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، 70 سال تک جلے گا، گرے گا، لیکن تہ تک نہیں پہنچے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہی ویل ہے بے نمازیوں کی سزا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز بھول جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی سزا ہے، ویل۔ ایک ویل جو ہے ہلاکت کے معنی میں آتا ہے، تباہی کے معنی میں آتا ہے، اور بربادی کے معنی میں آتا ہے۔ ایک ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تباہی کا، تو ہم بھی اسی کو لیتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب، وہ علماء یہود جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، مسائل لکھے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر لوگوں میں لا کر کے یہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت خطرناک تھی، مسئلہ بتلانا اور یوں کہنا کہ قرآن میں ایسا آیا ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کفار لا اعتبار، قرآن میں آیا ہے، پتہ نہیں کون سے قرآن میں آیا ہے، 30 پاروں میں تو کہیں نہیں آیا۔ اب وہ بقیہ 10 پارے جو امام غائب نے سر من رعا غار میں چھپا رکھے ہیں شیعوں کے، اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں اس طرح کا کوئی بکواسی جملہ نہیں، کفار لا اعتبار، قرآن میں آیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہیں پھر کہیں کہ یہ قرآن میں آیا ہے، یا یوں کہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے، نبی نے یوں فرمایا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ بہت خطرناک چیز، کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، دنیا ایسے لوگوں کی چاہے کتنی تعویل کر لے، غلط مسائل بتانے والوں کی دنیا چاہے جتنی تعویلات کر لیں کہ جی نہیں ان کو یہ نہیں معلوم تھا، ان کو ایسا تھا ویسا تھا، قرآن نے صاف کہہ دیا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جائے، عزتیں کمائی جائے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی قیمت کما لیں۔ تھوڑی کس کے مقابلے میں؟ جنت کے مقابلے میں۔ جنت کے مقابلے میں دنیا تھوڑی ہی ہے، چاہے پوری دنیا مل جائے، چاہے پوری دنیا سلام کرنے پر مجبور ہو، لیکن اگر شریعت کے کسی حکم کو اپنی طرف سے شریعت کا حکم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب ہو رہی ہے، نبی کی طرف جھوٹی بات منسوب ہو رہی ہے، کسی ایک عمل کی حیثیت کو اٹھا کر کے اللہ کے نبی نے اس کو جہاں چھوڑا تھا وہاں سے اس کو اٹھا کر اپنی مرضی سے اس کا مقام متعین کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا کی کچھ عزتیں، دنیا کے کچھ نام اور دنیا کے کچھ سلام حاصل کر لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، قرآن نے کہا ہلاکت ہے اس کتاب کے لیے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کی چیزوں کی کوئی اہمیت، ان کی چیزوں کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور غلط مسائل بتلا کر لوگوں کو گمراہ کر کے، قرآن و سنت کے غلط مسائل لوگوں میں عام کر کے، قرآن و سنت کے خلاف لوگوں کا ذہن بنا کر کے کوئی چاہے کتنی ہی چیزیں کما لے، فَوَيْلٌ لَّهُم وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، ان کی کمائی اور ان کی کیا کہتے ہیں مال و دولت کے لیے بھی ہلاکت کا اعلان ہے۔ ہمیں ڈرنا ہے کہ ان چاروں طبقوں میں سے ہم کسی بھی طبقے میں نہ آنے پائیں، کہ ہم علم حاصل کریں مستند متدین دیندار لوگوں سے، جن کے نسب پر ہمیں یقین ہو کہ انہوں نے ان سے حاصل کیا ہے، انہوں نے ان سے حاصل کیا، ایک سلسلہ ہوتا ہے سند کا، ایک تسلسل ہوتا ہے، اس تسلسل کے ساتھ علم حاصل کریں۔ مسائل معلوم کرنے ہوں مستند متدین جید علماء اکرام سے معلوم کریں، تاکہ مسائل کے اندر کوئی غلطی نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اہل علم سے مسئلہ پوچھئے۔ کوئی دیندار کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، اگر عالم نہیں ہے، اس بات کو بہت صاف سمجھ لیجئے، کوئی کتنی ہی زندگی دین کے نام پر لگا لے، لیکن علم کی وادی کی جب تک اس نے سیر نہیں کی، اس سے مسئلہ معلوم کرنا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ جب تک وہ کسی کی شاگردی اختیار نہیں کرے گا تب تک اس کو اس کی باریکیوں کا علم نہیں ہوگا۔
اسی لیے اہل علم سے رابطہ اور مسائل کے سلسلے میں علماء سے رابطہ، علماء ہی سے معلوم کریں، وہی رہنمائی کریں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، ایک عالم اگر گناہگار بھی ہو، ایک عالم اگر گناہگار بھی ہو، مسائل کے بتانے میں وہ کوتاہی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس نے جو علم حاصل کیا اس علم کی روشنی میں جواب دے گا، صحیح جواب دے گا، غلط جواب نہیں دے سکتا۔ اپنا عمل چاہے جو ہو، اس کی اپنی ذاتی زندگی چاہے جس قدر خراب ہو، لیکن شریعت کے معاملے میں وہ کسی بھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ایسے اہل علم سے رابطہ ہو، تعلق ہو۔ ان یہودیوں کی جو بیماریاں یہاں بیان ہو رہی ہیں، دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، ہماری نسلوں کی، پوری ملت اسلامیہ کی ان تمام برائیوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آگے ان کی دو اور شرارتوں کا بیان ہے، ان کے کیا گمان تھے، کیا زعم تھا۔ وہ چونکہ مضمون آیتیں اگرچہ کہ دو ہیں لیکن مضمون طویل ہے، اس وجہ سے میں نے آج کے درس میں اس کو فارغ کر دیا ہے۔ جی کیا بولے بھائی، جس نے اس کو